بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ الوداعی اشیاء کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے ایک جائزہ کہ امام حسین کی عزاداری پوری دنیا میں کہاں کہاں منائی جاتی ہے اور کس طرح منائی جاتی ہے۔ کسی بھی کام کے لیے کہ جو ادارے کی شکل میں ہو، تحریک کی شکل میں ہو، ایک بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کی ضرورت ہوتی ہے، قیمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر اس کے کام چلتا نہیں ہے۔ کوئی دین ہی کیوں نہ ہو، مذہب کیوں نہ ہو، دولت کے بغیر مذہب بھی چل نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام ہم سب کا مذہب ہے۔ خود اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بغیر دولت کے اور سرمایہ کے اسلام بھی آگے نہیں بڑھ سکا، نہیں چل سکا۔ اور اسلام کی بنیاد میں دولت ہی ہے، اب وہ چاہے جناب خدیجہ کی دولت ہو یا بنی ہاشم کی دولت ہو۔ دو ہی ایسے منبع تھے کہ جو دین کی خدمت کرنے کو تیار تھے۔ ابتدا میں ظاہر ہے کہ بنی ہاشم نے خرچ کیا، دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی نے دعوت کی، سب خرچہ مولا علی کے ہی ذمہ تھا۔ تو پہلا کھانا جو اسلامی ہوا وہ حضرت علی نے کیا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کھائے پیے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا، ورنہ اسلام میں دعوت کی کیا ضرورت تھی کہ دعوت کر کے بلایا جائے۔ تو اس میں ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم یہ کہیں کہ امام حسین کی عزاداری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، تو اس پہ غور کیجئے کہ بغیر دولت کے، بغیر سرمایہ کے عزاداری پوری دنیا میں پھیل کیسے گئی۔ ایک تو یہی موضوع ہے کہ دولت تقسیم کی جائے اور اسے مائل کیا جائے کہ تم ہماری طرف آ جاؤ۔ تو اسلام میں زیادہ تر جو دولت کا خرچہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو مکے میں غلام تھے انہوں نے پہلے لبیک کہا اسلام پر، غلاموں نے، آقاؤں نے نہیں کہا، مالکوں نے نہیں کہا، امیروں نے نہیں کہا، غریبوں نے پہلے کہا۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہاں غلام خریدنے کا ایک سسٹم تھا، طریقہ کار تھا۔ تو زیادہ پیسہ جو خرچ ہوا اسلام کا وہ اس بات پر کہ ان غلاموں کو آقاؤں سے خریدا گیا۔ رسول اللہ نے وہ سارے غلام خریدے اور خرید کر آزاد کر دیے، اس لیے کہ اسلام میں
کسی کو غلام بنا کے نہیں رکھا جا سکتا۔ سب سے پہلے یہ تصور اسلام نے دیا کہ غلام خرید کر آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو تمام ائمہ بعد میں بھی کئی ہزار غلام خریدتے تھے اور انہیں آزاد کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ غلام کی قیمت جو عرب میں تھی، اس کا اگر اندازہ لگایا جائے کہ کتنی قیمت چاہیے تھی ان غلاموں کو خریدنے کے لیے اور پھر انہیں آزاد کرنا، اس طرح یہ سرمایہ اسلام کا خرچ ہوا اور یہ اسلام آگے بڑھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ غلام لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اور پھر لاکھ ڈیڑھ لاکھ غلام اگر حضور نے خریدے اور آزاد کیے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہو گئے ہوں گے نا، رہے تو مسلمان ہی ہوں گے، پھر ان کی نسلیں بڑی ہوں گی۔ تو 1400 سال میں ایک آدمی کی اگر نسل کا اندازہ کیا جائے تو 10 لاکھ تک پہنچتی ہے، یعنی ایک آدمی کی اولاد 1400 برس میں یعنی 1500 برس میں 10 لاکھ ہو سکتی ہے۔ تو 1.5 لاکھ غلاموں کو اگر آپ ضرب دیں کہ ایک غلام 1400 برس میں 10 لاکھ بچے پیدا کر چکا، تو کل مسلمان جو ہیں وہ غلام کی اولاد ہیں۔ نہیں ہے ایسا، نہیں ہے ایسا، یعنی یہ سب حضور کے آزاد کردہ ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اچھا، اب آقا کتنے؟ آقا گنتیوں پہ گن لیجئے۔ ابو سفیان آقا تھا، اس کا خاندان آقا تھا، اور جو 2-4 ہیں وہ زیادہ، ان کی نسلیں بھی نہیں بڑھی اور خود ابو سفیان کی نسل بھی نہیں بڑھی، تو آقاؤں کی نسل ہی نہیں بڑھی، اس لیے کہ وہاں اعلان ابتر کا ہو گیا کہ بھئی آپ کا دشمن تو ابتر ہے، تو یزید کی نسل بڑھی ہی نہیں، اس لیے بنی امیہ میں نام و نشانی نہ رہا کسی کا۔ اگر ایک بھی ہوتا 1400 برس میں تو لکھ رہا ہوتا نا وی، نہیں لکھ رہا ہوتا نا، ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی کسی کی نسل میں ہو اور نام چھوڑ دے، یا تو پھر سورہ کوثر جھوٹ ہو جائے گا، ہو جائے گا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اچھا، اگر فرض کیجئے کہ سب کو معاف کر دیا جائے کہ جو حضور کے دشمن فتح مکہ سے پہلے تھے انہیں معاف کر دیا جائے، چھوڑیے ہٹائیے، اب قصہ ختم ہو گیا، سبھی مسلمان ہو گئے، کسی کا ذکر ہی نہ کیجئے، وہ لوگ ہی نہ رہے، بات ہی ختم ہو گئی، تو ہٹائیے۔ لیکن اب جواب آپ کو دینا ہے، مجھے نہیں، کہ سورہ کوثر میں جو یہ کہا کہ رسول تمہارا دشمن ابتر ہے، تو وہ کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ حضور کا دشمن کون ہے؟ اور اگر یہ کچھ دنوں کی بات تھی اور معلوم تھا اللہ کو کہ ایک دن سب حضور کے ہو جائیں گے، دلارے پیارے راج دلارے، تو اس سورے کو کینسل کر دیتا،
بلکہ یہ کہتا کہ اوپر کی 2 آیتیں جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہو رہی ہیں، آخری آیت جو تیسری ہے سورہ کوثر کی، اس کو ہم نے منسوخ کر دیا، اس لیے کہ سرکار اب آپ کا کوئی دشمن رہا ہی نہیں، تو کس کی ابتری کا اعلان کیا جائے؟ تو آیت تو منسوخ نہیں ہوئی، آیت رکھی ہوئی ہے، تو اب 1400 برس کے بعد کون دشمن ہے حضور کا؟ اب یہ سورہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اس آیت سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آیت بتا کون ہے حضور کا دشمن؟ کون ہے حضور کا دشمن؟ ان کا ہے کون ہے؟ امریکہ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، یہ ہیں حضور کے دشمن اخباروں کے مطابق۔ اللہ کہہ رہا ہے ابتر ہیں، برباد، یہ تو آباد۔ پھر سورہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے، پھر وہیں کا وہیں، ہم سے زیادہ آباد، ہم سے زیادہ آباد۔ ابتر کے معنی ابتری پھیل جائے، تباہی پھیل جائے اگر دشمن ہے، نہیں تو پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ حضور کا دشمن کہاں ہے، کہاں ہے؟ آپ پتہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ سورہ کوثر کوئی پہچان نہیں بتا رہا ہے، پہچان نہیں بتا رہا ہے کہ دشمن کون ہے، کیسے پتہ لگائیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہیں آپ، کوثر ہے آپ کی نسل۔ سجدہ اور قربانی، جب تک سجدہ اور قربانی نہیں ہوگی، ابتری نہیں ہے دشمن کی، تو سجدے اور قربانی کی راہ سے دشمن کی ابتری کو تلاش کیجئے کہ دشمن کہاں ہے۔ پہلے یہ پتہ لگائیے کہ سجدہ کس نے کیا اور قربانی کس نے دی، سوا حسین کے کون ہے؟ تو اب جو حسین کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے۔ جو حسین کا دشمن ہے وہ سورہ کوثر میں ابتر ہے۔ یہ ایک معیار رہے گا، اس لیے کہ بیچ کی آیت سجدہ اور قربانی مانگ رہی ہے، اور سوا حسین کے کسی نے سجدہ اور قربانی ملا کے نہیں ہے۔ مطلب اسی گھرانہ حسین سمبل ہیں، وہ چاہے علی ہوں یا سارے امام ہوں، سجدہ اور قربانی یہی ہے۔ حسین چونکہ سب کے سردار ہیں، سید الشہداء، تو شہداء تو سب ہیں لیکن حسین سردار ہیں، اس لیے سمبل اللہ نے بنا دیا حسین کو مرکزی حیثیت میں کہ اب جو اس کا دشمن، اے نبی وہ تیرا دشمن، اور وہ خدا کہہ رہا ہے میرا دشمن، اور جو اس کا دوست ہے، تو یہ تو نبی کی حدیث ہے، جس نے ان دونوں بچوں کو عزیز رکھا، ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے۔ اچھا یہ ساری حدیثیں آپ کی حد تک، حدیثوں کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام آپ پڑھتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں، آیتیں آپ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے زوار صاحب کا پرچہ ہے، سیڈیاں اشروں کی تیار ہیں ان کے پاس، جو صاحب لینا چاہیں تو ان سے زوار صاحب سے لے سکتے ہیں بعد مجلس تمام اشروں کی۔ غور طلب بات یہ کہ یہ تو ہم بیٹھے ہیں مجلس میں، دکان میں حدیثیں پڑھ رہی ہیں، آیتیں سن رہے ہیں، واقعات کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، صدیوں سے باپ دادا پردادا بچے خاندان ایک ماحول ہے پورا۔ آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے آپ بتا دیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نہ قرآن پڑھ رہا ہے
جو نہ حدیث کا نام جانتا ہے، جس کو نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، جس سے تاریخ اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، وہ حسین کو کیسے جانتا ہے؟ موضوع یہ ہے ان مجلسوں کا، ہم سب تو جانتے ہی ہیں، ہم آپ کیا موضوع بنیں گے کہ میں پاکستان کی عزاداری پڑھنے لگوں؟ لاہور میں عزاداری کیسے ہوتی، کراچی میں کیسے ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں کیسے ہوتی ہے تو کیا سی بڑی بات ہے؟ آپ اسلامی ہو، مسلمان ہو، حسین تمہارے نبی کے نواسے ہیں، تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا عزاداری؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اسلام کا نام ہی نہیں پہنچا، جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے اسلام، مگر وہ حسین کو جانتے ہیں، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیسے؟ آپ نے نہیں پہنچایا نام، مسلمانوں نے نہیں پہنچایا، مسلمانوں کو پہنچانا ہوتا تو 53 اسلامی ملک اپنے ٹیلی ویژن پر حسین کا سارے جہان میں چرچا کر رہے ہوتے۔ نام لینے کو کوئی اسلامی ٹی وی تیار نہیں ہے حسین کا، مگر حسین کا راستہ نہیں روک سکے۔ نہ کرو تو حسین کو جانے کے لیے تمہارے ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حکومتوں کے اجازت نامے نہیں چاہیے، اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ کس طرح؟ تو اب سن لیجئے، آج نہیں پہنچے حسین، جب سے آپ نے عزاداری منانا شروع کی تب سے نہیں پہنچے حسین، کہیں پہلے سے موجود تھے، قومیں جانتی تھیں، جب چرچا ہوا ساری دنیا میں تو وہ بھی کھل گئے کہ ہم بھی جانتے ہیں، صرف تم ہی تھوڑی جانتے ہو۔ ذرا دیر میں آپ یہ ساری باتیں قبول کریں گے، اس لیے کہ میں موضوع کو کھول تو رہا نہیں ہوں، ایک دم سے موضوع تھوڑی کھلتا ہے کہ سب ایک دم بس فوراً شروع ہو تقریر اور 10 منٹ میں سب پڑھ دو جو 8 دن پڑھنا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تھوڑی سی آپ کو محنت کرنا پڑے گی لینے کے لیے۔ بھائی میں تو بچا کے رکھوں گا نا، میں کنجوس ہوں، کیوں دے دوں میں؟ دیکھتے نہیں جب باپ بچے کو جیب سے چاکلیٹیں نکال کے دیتا ہے تو اگر ہاتھ میں 30-35 ہیں تو کیا سب تھوڑی دے گا کہ کھا کے مر لے؟ ایک دے گا، پھر 2 دے گا، دیکھے گا کہ وہ نگل لی، اس نے چوس لی کہ نہیں، پھر ایک اور دے گا۔ مطلب کیا مطلب ہے کہ سب دے دوں نگل کے مر لو؟ کیا مطلب ہے؟ آہستہ آہستہ ایک ایک، لیکن بتاتے رہیے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ بات نہیں معلوم مسلمانوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہسٹری لکھی، جو تاریخ لکھی، اتنی لکھی جتنی راوی نے دیکھی، جتنا سنا۔ جب پیدا ہی نہیں ہوا اسلام تو اس سے پہلے کی راوی کیا بتائے؟ کائنات تو جانے جب سے ہے، کائنات تو پتہ نہیں کب سے ہے، تو کائنات کی تاریخ تو کوئی لکھ نہیں رہا، تو اپنی تاریخ لکھے گا، ہر مذہب اپنی ہسٹری لکھتا ہے۔ ہاں جب ریسرچ کوئی کرے، ریسرچ ایک الگ موضوع ہے، تاریخ کائنات، تاریخ عالم آسان نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو اپنے ملک کی تاریخ سے کہاں فرصت ہوتی ہے پڑھنے سے یا لکھنے سے کہ وہ باہر نکل کے جائے اور دوسرے ملک کی تاریخ کو دیکھے اور سمجھے۔ اور تاریخ کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے کہ ایک 100 سال کا پیریڈ دیکھ لیا آپ نے تاریخ ہو گئی، ہر 100 سال کے بعد دیکھنا پڑتا ہے، پیچھے تمام جانا پڑتا ہے، ہزاروں برس پہلے۔ اگر وہ تلاش کرے، ریسرچ میں جائے تو پھر سب کچھ پتا چلے گا، لیکن یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ یہ پورا کرۂ ارض جو ہے کیا یہ اسی طرح آباد تھا؟ یہ بھی ایک تاریخ ہے۔
آبادی ایک تاریخ ہے، دنیا کی خلقت کی آبادی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیسے آبادی ہوئی. تو ظاہر ہے کہ کچھ ملک تو آپ کے سامنے بنے، خود آپ نے بنائے. جب سامنے کہا تو آپ نہیں بولے، جب یہ کہہ دیا آپ نے بنائے ہیں تو پھر آپ کو یاد آ گیا. بولنا تو پڑے گا آپ کو، بغیر بولے تقریر آگے نہیں بڑھے گی. ہاں اسی طرح بولتے رہو. لڑکے جوان کیا، ان کو کیا ہو گیا بھائی، تم بولو، بڈھوں کو سننے دو. اب ہر ایک سننے ہی میں لگ جائے گا تو پھر بولے گا کون؟ یہ ہے مسئلہ بھائی کہ اسی طرح میں اس ماحول کے بغیر تقریر کر نہیں سکتا. عادت میری خراب ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ جب عادتیں بگڑ جاتی ہیں نا تو پھر آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب بگڑی ہوئی حالت، اب کیا کرے، اصلاح نہیں ہو سکتی. نہ میں آپ کی اصلاح کر سکتا ہوں، نہ آپ میری اصلاح کر سکتے. صلوات پڑھیے گا. بھائی کچھ ملک تو آپ کے سامنے بنے ہیں نا، میں گن کے بتا دوں جو ملک آپ کے سامنے بنے. ابھی آپ نے اخبار میں، ٹی وی میں، فلانا ملک آزاد ہو گیا، آج سے یہ ملک ہے. تو کم از کم پاکستان تو آپ کے سامنے بنا ہے، بچوں کو چھوڑ کے. بچوں کے سامنے بھی بہت سے ملک بن چکے. اسرائیل تو ابھی بنا ہے نا. اسی کی تو آفت مچی ہے کہ بنا کچھ ملک بنتے ہیں، کچھ ملک ہوتے ہیں. سمجھیے نا. اب جملہ یہاں پہ لے لیجئے. اب اگر اب بھی نہ آپ نے ڈال دی، بھائی اسلامی ملک بنے، حسین کا ملک تھا. حسینی ملک تھا، اسلامی ملک بنے. اسلامی ملک وجود میں تھا ہی نہیں، بنا. کب بنا؟ 1400 برس پہلے بنا. 1000-1500 برس ہوئے اسلامی ملکوں کو بنے ہوئے. حسین کا ملک بن چکا تھا، حسینیت کا ملک بن چکا تھا. اس لیے جب بڑا ملک ہوتا ہے تو اس کی حدیں نہیں تلاش کی جاتی کہ سرحد کہاں ہے. اگر آپ سرحد تلاش کرنے لگے تو حسین کا ملک سرحدوں میں محدود نہیں، اسلامی حکومتیں سرحدوں میں محدود ہیں. لڑائی ہو رہی ہے افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے معاملے پر. کھینچ دیں گے، پتہ نہیں کون ایک دوسرے کو کھینچ دے گا. ادھر کشمیر کھینچ دیں گے، ہے نا. یعنی سرحدیں، یہ حد تمہاری، یہ حد ہماری، وہ تمہارا گارڈ، یہ ہمارا گارڈ. حسین کی سرحدوں پہ کہیں گارڈ نہیں بیٹھا. ارے کہیں سرحد ختم ہوتی تو گارڈ بیٹھتا. اب میں پڑھتا ہوں، سورہ رحمان کی ایک آیت ہے مشہور اور آپ کے ذہنوں میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ جس نے بھی سورہ رحمان پڑھا یا سنا ہوگا اسے یاد آ جائے گی. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں رب نہیں مانتے تو ہماری دنیا کے کناروں سے نکل جاؤ. دونوں کناروں سے نکل جاؤ. اللہ کی سرحد کے 2 کنارے کہاں ہیں؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. اب ان 2 شہزادوں کی حدود سے نکل کے دکھاؤ. جو اس میں سے نکل جائے وہ رب کو مانتا ہی نہیں. تو اس کی سرحد کا کہاں پتہ ہے؟ تو حسن اور حسین کی حدود کا کہاں پتہ ہے؟ تو ملک یہ نہیں پتا کہ کب بنا، یہ نہیں معلوم کہ کب بنا، اس لیے کہ اس وقت نہ سن ہوتے تھے، نہ کیلنڈر، نہ مہینے، نہ تاریخیں. تو کون مورخ تھا اس وقت جو تاریخ لکھتا کہ حسین کا ملک کب بنا؟ سلطنت کیسے بنی حسینیت کی؟ اس لیے کہ زمینوں میں محدود نہیں، تخت و تاج میں محدود نہیں، لشکروں میں محدود نہیں، افراد کی اکثریت پر محدود نہیں.
صرف زمین پر حسین کا ملک ہو جاتا تو صرف زمین تو مٹی ہے 4 عناصر میں، ہوا کا کیا ہوتا، آگ کا کیا ہوتا اور پانی کا کیا ہوتا۔ انسان اپنی سلطنت زیادہ سے زیادہ زمین پہ رکھ سکتا ہے یا سمندروں اور دریاؤں پہ رکھ سکتا ہے، ہوا میں ملک نہیں بنا سکتا، آگ پر ملک نہیں بنا سکتا۔ حسین کا ملک ایسا ہے کہ آگ پر بھی ہے، اور یہی سلطنت ہے کہ آگ پہ چلا جائے اور کہا جائے حسین حسین۔ اب جملہ سن لو، اگر کسی اور کی حکومت آگ پر ہے تو اس کا نام لے کر کوئی آگ پر چل کے دکھا دے، دکھا دے۔ کہ دکھا دیں۔ بڑے اکثر سنیں نا، کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ چیلنج کر رہا ہوں، آ جائیں لوگ، آگ جلا لیں ماتم داروں کی طرح اور اللہ ہو کہتے ہوئے آگ پر سے گزر جائیں۔ یہ ہے حسین کی سلطنت۔ یہ تو کچھ ایسے مناظر ہیں سلطنت حسین کے، یہ تو آج نظر آ رہے ہیں نا، جب سے اسلام شروع ہوا، جب سے اسلام شروع ہوا نہیں، ابھی تو جناب ابراہیم بھی نہیں آئے ہیں، ابھی تو کعبہ بھی نہیں بنا کہ آپ کہیں کہ اسلام کی تاریخ کعبے کی تعمیر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ پیچھے تک اسلام لے جائیں آدم تک، تو حسین کا ملک خلقت آدم سے بھی پہلے موجود ہے۔ کون سمجھے گا ملک حسین کو؟ وہ سلیمان کا ملک تھا جو ساری دنیا میں حکومت کر رہے تھے، یہ حسین کا ملک ہے، یہ حسین کا ملک ہے۔ اور جب اس ملک کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی آدم کے پوتے ہیں ادریس نے چند قدم آگے بڑھائے ہیں عراق اور عرب کی سرزمین سے، تو بڑھتے ہوئے نکل گئے ہیں، آگے بڑھ گئے، نسل پھیل گئی ہے۔ ابھی ملک کا نام نہیں رکھا گیا لیکن ان کی نسل آگے بڑھ گئی، بڑھتے بڑھتے آج سے 2,500-3 ہزار برس پہلے جب ابھی پوری آبادی دنیا کی نہیں ہوئی تو اس خطہ زمین میں صرف ایسے 10 یا 12 ملک تھے کہ جو بنے تھے۔ سب سے قدیم ملک جسے کہتے ہیں کہ 8,000 برس اور 10,000 برس کے اندر ہے، وہ 2 قدیم ملک کہلاتے ہیں، ایک دمشق ہے شام اور ایک عراق ہے جسے وادی نینوا کہتے ہیں۔ اور اس کے بس آس پاس جو ملک بنتے چلے گئے، ان میں عراق ابھی عرب نہیں بنا، عرب جب بنے گا جب جناب ہاجرہ آئیں گی اسماعیل کو لے کر۔ عرب کوئی ملک نہیں ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، مدینے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ اس وقت کے ملک ہیں کہ جب ابھی ملک بنے ہی نہیں تھے۔ کہتے یہ ہیں کہ وادی نینوا جسے آج آپ کربلا کہتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا ملک ہے، تو اس لحاظ سے بھی حسین کا ملک سب سے پہلے بنا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کے بعد دمشق ہے، وہ جناب زینب کا ملک ہے، وہ بھائی کا ملک، یہ بہن کا ملک۔ لیکن اگر آپ زمینوں میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 قدیم ہیں، لیکن اسی کے آس پاس کچھ اور ملک بنے۔ اس میں سب سے قدیم مصر ہے اور یونان ہے۔ یونان جہاں آج نام بھی نہیں ہے مسلمانوں کا، اور پہلے بھی کبھی نہیں تھے، پہلے بھی کبھی نہیں تھے۔ ایک آدھ بار ایسا ہوا تاریخ میں کہ ترکی نے حملہ کیا، ابھی بھی ان کا سائپرس سے جھگڑا چل رہا ہے کہ کس کا علاقہ ہے، یہ ان کا ہے کہ ان کا ہے، ان کی بھی سرحدی لڑائیاں ہیں۔ تو جب ترکی کے سلطانوں نے کچھ تھوڑے بہت حصے یونان سے لے لیے، سمندری علاقوں سے جا کر، تو ایک مسجد بنا لی تھی، وہ مسجد بنا لی تھی، اب انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو پھر چرچ بنا دیا،
بلکہ اسے میوزیم بنا دیا. اور اب وہاں آرڈرز یہ ہیں کہ اس پورے ملک میں کوئی مسلمانوں کی عمارت نہیں بن سکتی، یہاں مسجد نہیں بن سکتی. اور صرف مسجد نہیں بلکہ آرڈرز ہیں حکومت کے کہ کوئی مسلمان مذہبی رہنما یونان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یونان کا پادری جو سب سے بڑا ان کا عیسائی رہنما ہے وہ اجازت نامہ نہ دے دے. اس لیے کہ وہ آرتھوڈاگ ہیں، سب سے تعصبی عیسائی وہ ہیں. رومن کیتھولک وہ لوگ تو سب بہت ہی، پروٹسٹنٹ بھی اتنے زیادہ تعصبی نہیں ہوتے جتنے یہ یونانی، اس لیے کہ یونانی کہتے ہیں اصل عیسائی ہم ہیں. ان کو دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حوارین میں جو 12 حواری تھے ان میں ہمارا ایک آدمی یونانی شامل تھا. یہ انگلینڈ والے اور یہ فرانس والے اور یہ سب ان کے کون سے حواری حضرت عیسیٰ کے تھے جو یہ آج حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں؟ تو جیسے آپ کے جھگڑے ہیں اہل حدیث کے، دیوبندیوں کے، ان کے آپس میں، اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے ہیں، لیکن یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے، آپ ظاہر کر دیتے ہو. آپ سب کھول کے رکھ دیتے ہو، ہم لڑ رہے ہیں بھائی، ہم لڑ رہے ہیں. وہ لڑ بھی رہے ہیں تو آپ کو نہیں بتاتے کہ ہم لڑ رہے ہیں، حالانکہ لڑ رہے ہیں. عراق میں امریکہ اور برطانیہ کی سرد لڑائی ہو رہی مگر وہ بتا نہیں رہے، اور آپ بتائے چلے جا رہے ہو کہ ہماری ہو رہی ہے، ہماری افغانستان سے بھی ہو رہی ہے، ان سے بھی ہو رہی ہے، ان سے بھی خراب ہے تعلقات، ان سے بھی، ان سے بھی. اس لیے کہ آپ سب کھول کے رکھ دیتے ہو. کھول کے اس لیے رکھ دیتے ہو کہ آپ ان سے بتا کے کہتے ہو ہماری مدد کیجئے، وہ آپ سے نہیں کہتے ہماری مدد کرو ہمارے آپسی جھگڑوں میں. یہ سب کام کے جملے ہیں اور ریسرچ کے جملے ہیں. اور یہ جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ موضوع پر جملے آ جاتے ہیں تاکہ ہم باہوش جاگتے رہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بات امام حسین کی ہو رہی ہے لیکن حسین کا موضوع ایسا ہے کہ کائنات پہ چھایا ہوا ہے. تو آپ غور کریں نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں. لیکن کچھ ملک ایسے تھے کہ جو یورپ میں بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی عیسائی ملک ہے، یہ بھی عیسائی ملک ہے. تو بیچاروں کے بہت سوں کے نام کبھی تاریخ میں تھے، یونان کا کبھی نام تھا، لیکن دھیرے دھیرے بزنس میں، تجارت میں پیچھے ہو گئے. اسی طرح رومانیہ، بلغاریہ، یہ آسٹریلیا، یہ سب بچھڑ گئے. تو 2 بڑے ملک جو یورپ میں تھے یعنی فرانس اور جرمنی، یہ 2 مضبوط ملک، ایٹمی طاقت ہے ان کے پاس. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سارے غریب ملکوں کو ملا کر ایک یونین بنا لیں. نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی فساد، کرنسی ایک ہو جائے، ویزا ایک ہو جائے، ہو گیا. کرنسی سب کے نوٹ ایک طریقے ہو گئے. ایک طرف تو نوٹ ایک طریقے کا ہے سب کا، پیچھے کی طرف اپنے اپنے ملک والے اپنی تصویر چھاپ لیں. سکہ ایک ہی ہے، وہ آپ جس ملک میں لے کے جاؤ گے وہ چلے گا، وہ چلے گا. صرف انگلینڈ الگ ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی ہم اپنا پاؤنڈ نہیں ختم کریں گے، تو وہ ان سے نہیں ملا. لیکن جرمنی، فرانس، پولینڈ، ہالینڈ اور یہ سارے ملک، یونان، ہنگری اور رومانیہ، بلغاریہ، البانیہ، یہ سب ایک ہو گئے. تو اب آپ داخل ہوں، ایک ملک سے چلیں تو ایک ہی ویزے پہ سب سے گھوم آئے. آپ سے 18-20 ملکوں میں ایک ویزے پہ گھوم آئیے، جس ملک میں چاہے چلے جائیں، کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہاں جا رہے ہو. میل ہو گیا نا. تو انہوں نے کر کے دکھایا اور جرمنی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، دیوار گرا دی، ایک کر دیا. تو یہ کس منزل پہ پہنچے؟ اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں علم ان کو اس منزل پہ لایا کہ آپس میں دوست بن کر رہو. پہلے انہوں نے برسوں میں جہالت ختم کی عوام کی. سوال یہ اسلامی ملکوں میں ابھی جہالت ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی
کہ یورپین یونین کی طرح 53 اسلامی ملک ایک ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہر ملک کی زبان الگ ہے۔ انہوں نے پہلے انگریزی کو عام کیا۔ جب تک کہ زبان ایک نہیں ہوگی مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ اب آپ سے کہا جائے عربی سیکھ لیں پاکستان والے، اس لیے کہ عربی ہے اسلامی زبان، فوراً ایران اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے صاحب فارسی لیجئے ختم۔ پاکستان والے پھر اردو کیوں چھوڑیں؟ مسئلہ تو یہ آ جائے گا۔ اور پھر پاکستان کے اندر بھی جیسی آپ نے کہا اردو، ان کا نئے ہاں آ گئی آواز، پہلے اسی کا نام آیا۔ دیکھیے کوئی کہے گا سرائکی، کوئی کہے گا بلوچی، کوئی کہے گا پشتو، تو ہم تو ابھی لسانیات پہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا، انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ کہاں سے روشنیاں مل گئیں ان کو؟ کہاں سے انہوں نے اپنی آپسی دشمنیاں ختم کر لی؟ یہی سراغ لگانا ہے اور یہی پتہ لگانا ہے۔ اور مسلمانوں نے کیا کھو دیا؟ چیز پاس تھی مگر کھو دی، ان کے پاس نہ تھی مگر تلاش کر لی۔ اسی کا نام ہے حسینیت۔ کیوں آپ کو وہ بتائیں کہ فکر ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ نہیں وہ بتانا چاہتے اپنا راز، نہیں بتانا چاہتے وہ راز۔ کیوں آپ کے پاس وہ پروپیگنڈا کریں ہم نے حضرت علی کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم نے اقوال علی پڑھ لی ہیں؟ نہیں بتائیں گے وہ آپ کو، لیکن وہ فائدہ اٹھا گئے۔ کتابوں کے ترجمے کر کر کے انہوں نے اس کے ایسے اسباغ بنا لیے کہ بچوں تک پہنچا دیے، لیکن یہ نہیں لکھا یہ علی کہہ رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں۔ چیز پسند آئی لے لی۔ یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ نشاندہی کرتے، یہ علی کا قول ہے، یہ حسین کا قول۔ جب آپ اپنے ہاں علی اور حسین کے اقوال دوسروں کے نام سے چھاپ رہے ہو، چلیے وہ تو پھر غنیمت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسیٰ نے کہا، وہ یہ نہیں کہتے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے، اسے پڑھو، اسے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس طرح انہوں نے سائنسی ترقیاں کر لی۔ جناب ادریس کی نسل یونان میں پھیل گئی، اور پہل دنیا میں جو چیز متعارف ہوئی علاوہ نبوت کے، اس کا نام ہے فلسفہ۔ نبوت اور فلسفہ ساتھ ساتھ چلا۔ عرب میں نبی آتے رہے، عراق میں نبی، عرب میں تو خیر کوئی نبی ایسے آئے نہیں، دو ہی نبی آئے عرب میں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک ہمارے سرکار دو عالم، اور اس کے علاوہ تو عرب میں کوئی نبی آیا نہیں۔ جتنے بھی نبی آئے وہ عراق میں آئے، یعنی آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک سب عراق سے لے کے فلسطین تک۔ عرب میں کوئی نبی دو نبی کے بعد علاوہ نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم چونکہ ٹھہرے ہی نہیں عرب میں، ہاں حضرت اسماعیل بچپن سے وہاں رہے تو وہ عرب کے نبی ہیں حضرت اسماعیل، اور اس کے بعد پھر انہی کی نسل میں سرکار آ گئے، بیچ میں کوئی نبی عرب میں نہیں آیا۔ لیکن جو آئے عرب میں نبی، ان کو مسلمان نبی مانتے نہیں۔ مسئلہ سارا یہ دیکھیں، ایک طرف 25 نام ہیں قرآن میں، اور یہ بھی ہے مسلمان کہتے ہیں 1,24,000، تو 24,000 ہی کے نام بتا دیتے، 1,00,000 کے نہ بتاتے تو 20-25 آخر یہ کیسے تعداد پوری کیسے ہو؟ جب تک آپ یہ نہیں مانو گے کہ جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے اتنے ہی عرب میں آئے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عرب میں بھی نبی آئے۔ کہتے بس دو نبی آئے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک سرکار دو عالم، لیکن چونکہ نبی کے معنی نہیں معلوم، نبوت کی تفصیل نہیں معلوم، اس لیے ماننے کو تیار نہیں۔ اور ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی نبی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں، اس لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا۔ تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان، اپنے حدود میں، اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہ سب نبی تھے، وہ سب نبی تھے، یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے۔
جب ان کو لکھ لیں گے، نام ملا لیں گے، تب جا کے کہیں 24,000 کی تعداد بنے گی. 1,00,000 کی تو بات ہی نہ کیجیے. یہ سب خاموش نبی ہیں ابو طالب تک. تو جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بحث نہیں کرتے. سمجھ گیا؟ یہ وہ نبی تھے فطرت والے. فطرت، فے تے رے تے فطرت، یعنی خاموش نبی کہ جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے، اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں. تو اب یہ سارے انبیاء جو آئے وہ نینوا سے لے کے دمشق فلسطین تک، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چلا فلسفہ. اور وہ نامور لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا بھائی آپ فلسفے کے آئینے میں انسان کو دیکھیے، اور وہ فلسفے دیے اور وہ فلسفے دیے. انہوں نے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اس میں جو نام زندہ رہ گئے دنیا کی تاریخ میں وہ سقراط ہے. سقراط ہے، اس کا شاگرد افلاطون ہے، اور پھر اس کا شاگرد ارسطو ہے، اور پھر ڈھیروں نام ہیں. یہ اس طرح کے نام جو ہے پائتھاگورس وغیرہ، یہ سارے نام آپ نے سنے ہوں گے، یہ سارے نام. لیکن اس میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ سقراط. 2,500 برس پہلے. کب؟ 2,500 برس پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے. حضرت عیسیٰ سے پہلے ہے نا، ابھی عیسائیت نہیں شروع ہوئی ہے. اور ان کا فلسفہ پوری دنیا میں پھیل رہا. اور یونان ایک ترقی یافتہ ملک ہے. اور سقراط بچپن سے آثار نظر آ جاتے ہیں علم کے. ابھی 16 سال کا تھا کہ علم تو اس کے چہرے سے برس رہا تھا، ٹپک رہا تھا 16 سال کی عمر سے. اس لیے کہ اس کو ایک بڑا آدمی بننا تھا. بڑا آدمی اندر چھپا ہوتا ہے، وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. خوبصورت بھی تھا، آنکھیں بھی اچھی تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، کھلتا ہوا رنگ تھا، اور چوڑا سینہ تھا، بھرے بھرے بازو تھے. جوانی آ رہی تھی، 16 برس کا تھا. لوگ دیکھتے اس کو، سمجھتے کہ کوئی بڑا شجاع، بڑا بہادر ہے. ایسے میں ایک دن باپ نے دیکھا کہ رنگ زرد ہونے لگا، جیسے پیلیا یرقان کی بیماری ہوتی ہے، جیسے وہ اس کو لگ گئی. تو جب یہ بیماری پھیلتی تھی اور لگتی تھی تو اس کا علاج یونانی حکما جو حکمت جانتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ انہوں نے بہت سے اژدہے پال رکھے تھے، اور اس کے ذریعے پیلیا کا علاج کرتے تھے کہ جو مریض ہوتا تھا، جو زرد ہونے لگتا تھا، اس کو اژدہے کے گھر میں پھینک دیتے تھے. وہ سارے سانپ مل کر اس کا جو پیلا رنگ تھا اسے چوس کے کھینچ کے ٹھیک کر دیتے تھے، اور وہ وہاں سے تندرست ہو کے نکل آتا تھا. باپ نے دیکھا اور کہا بیٹا تم کیا، یہ آنکھیں بھی تمہاری زرد ہو رہی ہیں، رنگ بھی زرد ہوتا جا رہا ہے، چلو میں تمہیں لے چلوں ماں علاج کے لیے. کہاں لے جائیں گے آپ؟ کہ وہ وہاں اژدہے جو پلے ہوئے ہیں اس میں تمہیں حکیم ڈال دے گا، اور پھر وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا. تمہارا یہ ساری بیماری کو جو ہے وہ چوس لے گا. تو سقراط نے باپ سے کہا بابا آپ کو پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ آج کل میں جب راتوں کو سوتا ہوں تو روزانہ ایک خواب دیکھ رہا ہوں. اس خواب نے مجھے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں اس کی تلاش میں ہوں کہ وہ مجھے کب ملے گا. تو باپ نے کہا کیا خواب دیکھتے ہو؟ کہ بس میں روز یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی میں سوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں. ہاں بھیا یہ اچھا کیا تم نے، اس لیے کہ کافی لکڑی گڑ رہی تھی میرے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آسمان کی بلندیوں میں سارے ستاروں میں سے 3 ستارے طلوع کرتے ہیں، اور وہ ایک ساتھ 1 2 3 ایک ہی قطار میں آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں سورج کے برابر، اور تینوں ایک ہی قطار میں آ جاتے ہیں.
اور پھر میں غور سے دیکھتا ہوں تو ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے اللہ، ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے محمد، ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے علی، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مجلس شروع ہو گئی، موضوع شروع ہو گیا، آپ سو گئے، آپ بیٹھے رہ گئے، مجلس ختم ہونے والی۔ یہی تو ہوتا ہے، بس یہی تو ہے کہ اگر موضوع کے ساتھ نہیں چلیں گے تو روزانہ یہ گڑبڑ ہو ہی جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا۔ آج بہت غنیمت ہے، آج میری مجلس نہیں ہے، آج میں قصر مسیب میں کھا پی کے جاؤں گا، لیکن کل بھاگم بھاگ ہے، پرسوں بھی بھاگم بھاگ ہے، مجلس پوری نہیں، کل بھی سن پاؤ گے، آج بھی نہیں سننا ہے تو آج ہی سن لو۔ صلوات پڑھیے گا۔ تیار ہے نا سننے؟ اب وہ لوگ جو بیچارے آدھے گھنٹے کے بعد آئیں، جو پون گھنٹے کے بعد آئیں، تو وہ ان کو تو یہاں سے مل رہی ہے نا۔ دیکھیں کتنے چالاک ہیں کہ جب یونان شروع ہوگا تب ہم پہنچیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا۔ اس نے کہا بھائی یہ تو باپ نے کہا کہ یہ نام تو کبھی ہم نے یونانی کتابوں میں تو نہیں پڑھے، تم جو یہ نام بتا رہے ہو۔ کہا میں کیا کروں کہ میں تو وہ نام پڑھ رہا ہوں، تو جب تک کہ میں ان کو تلاش نہ کر لوں کہ یہ نام جس کے لکھے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں یہ پتہ نہ لگا لوں کہ کون ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ مجھے اندر سے کیا بیماری ہے؟ اور میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ مجھے سوچنے دیجئے، فکر کرنے دیجئے، کتابیں پڑھنے دیجئے، میں ایک نہ ایک دن بات کو پالوں گا۔ باپ نے دیکھا کہ یہ عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کچھ دیوانہ سا ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ مجھے فکر ہو گئی ہے کہ تم مجھے بیمار لگتے ہو اور تمہارے ذہن کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایک نام کا پتہ لگا چکا ہوں، ان 3 ناموں میں سے ایک نام کا پتہ میں نے لگا لیا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ کون ہے کہ جو علی نام کا ستارہ آتا ہے، اس کے بارے میں نے کتاب میں تلاش کیا ہے۔ یہ نام مجھے کتابوں میں، یونانی کتابوں میں مل گیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یونان میں اس کا نام حیدر ہے، اور حیدر کہتے ہیں اشتر کو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اشتر کے پاس لے جاؤ گے؟ اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کلہ اشتر کو چیر دے گا۔ مجھے تو جب وہ ہستی مل گئی تو میں اشتر کے پاس کیوں جاؤں؟ میں سانپ سے اپنا علاج کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تو وہ مل گیا تو میں اس کے حوالے اپنی بیماری کیوں نہ کر دوں؟ اور آپ دیکھیں گے کہ میں ایک دن ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اس کا باپ مر بھی گیا۔ اس نے کیا پا لیا؟ دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بنا، اور اس منزل تک دیکھیے وہ چلا حیدر سے، اور پھر پتہ لگاتے لگاتے جب اس کا بڑھاپا آیا تو اس نے پا لیا کہ اللہ کیا ہے۔ یونانی یہی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے تصور دیا، اور اس نے توحید کا تصور دیا کہ بھائی یہ پوری دنیا جو تم ستاروں کے چکر میں پھنسے ہوئے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں برج وغیرہ، یہ سارے بنائے ہوئے یونانیوں کے ہیں، اس لیے کہ ستاروں پر ریسرچ یونانیوں نے کی تھی۔ اس نے کہا تم کن ستاروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو؟ میں نے تو ایسے ستارے دیکھ لیے، اور اس میں ایک نام جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے۔ جب اس نے ایک کا تصور دیا تو بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دیا کہ یہ اپنے دیوتاؤں سے ہٹ کر جو یونان کے دیوتا ہیں ان سے ہٹا رہا ہے عوام کو، اور ایک ایسی طرف لے جا رہا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور جانے کن ہستیوں کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یونان میں سزا یہ دی جاتی تھی، ایک عمارت تھی اور سیاسی قیدیوں کو اس میں رکھ دیا جاتا تھا، اس میں لے جا کے پہلے مقدمہ چلتا تھا، جرا ہوتی تھی، وکلا آتے تھے کہ اگر تمہارا کوئی وکیل ہے تو اپنی صفائی تم دے سکتے ہو تو دے دو۔ یہ یونان جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو سیاسی دنیا چل رہی ہے پورے ورلڈ میں، یہ یونان کی بنائی ہوئی سیاست پہ چل رہی ہے۔ یہ ساری کتابیں سیاسیات پر
یونان میں پہلے لکھی گئیں اور وہیں سے لفظ سیاست یہ سب کچھ شروع ہوا. پہلی کائنات کی پہلی اسمبلی یونان میں بنی. جو آپ 3 ٹوٹے ہوئے در دیکھتے ہو کبھی کسی تصویر وغیرہ میں تو وہ ان کی 8000 برس پرانی اسمبلی ہے جو پہاڑ کے اوپر بنی ہے, بہت بلندی کے اوپر, اور کئی بار وہ زلزلے میں ٹوٹ چکی, پھوٹ چکی, پھر بنی, پھر بنی, پھر بنی, پھر بنی, اور یہ اب پھر بن رہی ہے. لیکن زلزلے تو وہاں آتے رہتے ہیں اور اسمبلیاں زلزلوں میں ٹوٹتی رہتی ہیں. ایسی اسمبلی بنانی چاہیے جو زلزلے سے متاثر نہ ہو, ایسی فکر بنانی چاہیے کہ جسے زلزلے گرا نہ سکیں. تو یہ ساری دنیا کی سیاست جو ہے, برطانیہ, امریکہ, آپ کے پاکستان, یہ سب یونان کی بنائی سیاست پہ چل رہی ہے, یعنی بنیاد وہاں سے ہے. غور کریں نا. تو وہاں عدلیہ بن چکا تھا. یہ جسٹس ہمارے سامنے جمیل, ہمارے بھائی جمیل احمد صاحب رضوی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مجلس ہے اتوار کو 5 بجے, آپ لوگ شریک ہوئیے گا. یہ ہر عشرے میں آتے ہیں, یہ تمام آپ کے ساتھ تمام مجلسوں میں شریک رہتے ہیں اور اس عشرے میں ہر سال آتے ہیں. تو اب عدل کیا کہتا ہے؟ ہاں, اس لیے کہ یہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اس لیے اب عدل یہ ہے کہ آپ اپنے ایک ساتھی عزادار ایک سامع کے یہاں مجلس میں پہنچے 5 بجے. سب لوگ جو پہنچ سکیں, یہ سارے لوگ تھوڑی پہنچیں گے, لیکن جو بھی پہنچ سکیں. تو سیاسیات اور عدلیہ سب یونان کا دیا ہوا. حد یہ ہے کہ شاعری کے جو اصول ہیں وہ دنیا میں سب سے پہلے یونان نے دیے, اور پہلی کتاب جو پوری کائنات میں شاعری پہ لکھی گئی وہ ارسطو نے لکھی. کتاب کا نام ہے بوتیقا. اسی طرح کے نام ہوتے ہیں ان کی کتابوں کے کہ جو سمجھ میں نہیں آتے. اور کتنی قسم کی شاعری ہوتی ہے یہ سب ارسطو نے بتا دیا تھا. یہی ارسطو سکندر کا استاد تھا. 13 سال کی عمر تک ارسطو نے اتنا سکندر کو پڑھا دیا تھا کہ باپ کے مرتے ہی پورے ملک کا بادشاہ بنا سکندر. اور پھر دنیا فتح کرنے 13 برس کی عمر میں نکل پڑا اور یہاں جہلم آیا اور جہلم سے ہوتا ہوا ملیر تک آ گیا اور پھر یہاں سے واپس ہو گیا. آپ یہیں بیٹھے ہیں, وہ ملیر سے ہو کے وہ گیا سکندر. اب جب وہ آ رہا تھا ترکی ہوتا ہوا, مصر ہوتا ہوا, اسکندریہ ہوتا ہوا, تو راستے میں ایران کو بھی فتح کیا اس نے. ایران سے جب وہ گزرا سکندر جو کہ ارسطو کا شاگرد ہے, اس سکندر اعظم کا نام کون نہیں جانتا, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بھائی. یہ تو سب آپ 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھ لیا ہوگا نا آپ نے سکندر, کہ سکندر کیا ہے اور کہاں ہے. اسکندریہ میں ہے وہ. یونان سے جب آپ مصر جائیں گے سمندری راستے سے تو سکندریہ پڑے گا, اور یہ جتنے جہاز اڑتے ہیں اوپر ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ سکندریہ ہے. اسکندریہ یعنی وہیں سے سارے جہاز مڑتے ہیں, ادھر 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 اسٹیشن ہوا میں بنے ہوئے ہیں. اسکندریہ جو ہے وہ مرکز ہے, وہیں سے سب پارٹیشن ہو جاتا ہے. یورپ جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, تو ادھری سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. وہ ان کا مین پوائنٹ ہے جہاں ہر اڑنے والے فضا کے جہاز کو اسکندریہ کے مین پوائنٹ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہاز اڑا اور یہ اترا. اب یہ سب فضا کی چیزیں ہیں, یہ سب میں آپ کو کیوں بتاؤں, میں جہاز اڑانا آپ کو کیوں بتاؤں. یہ تو سب مجلس میں یہ سارے بھی موضوع آ جاتے ہیں, معلوماتی چیزیں ہیں, پھر کبھی یہ عرض کریں گے. تو وہیں ہے سکندر, اس کی قبر وہی اسکندریہ میں. تو یہاں تک آیا. جب وہ گزرا اور صوبہ خراسان سے گزرا ایران سے, تو اتفاق یہ دیکھیے کہ آج جہاں آپ زیارت کرتے ہیں روضے کی, امام ہشتم کی, ایران میں وہ ایک بہت بڑا باغ بنایا وہاں سکندر نے. اس کو وہ جگہ بڑی پسند آئی, اس لیے کہ وہاں سورج جو نکلتا ہے وہ سیدھا نکلتا ہے. اس نے کھڑے ہو کے سورج کا معائنہ کیا کہ بالکل سامنے نکلتا ہے سورج, اور جب بھی نکلے گا تو آپ دیکھیں پورا عکس گنبد پہ جب وہ ڈالتا ہے تو پورا آفتاب گنبد میں چمکتا ہے. تو کبھی یہ منظر آپ ایران میں دیکھیں یا تصویر میں تو لگے گا 2 سورج.
اس لیے کہ پورا گنبد سونے کا ہے امام رضا علیہ السلام کا. تو وہ جگہ اسے اتنی پسند آئی, اس نے کہا یہاں باغ لگا دو. اب یہ کبھی ہم عرض کریں گے کہ وہ دن بھر میں ایک شہر بنا لیتا تھا, یعنی آگے اتنے اس کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے اور انجینئرز مزدور, یہ کہتا تھا جلدی سے پل بناؤ, پل بن گیا, آگے نکلنا ہے, جلدی سے قلعہ بناؤ, قلعہ بن گیا, شہر آباد کر دو, اور ان کو یہاں کے لوگوں کو ملا کے, یونانیوں کو ملا کے جلدی سے ایک تہذیب بنا دو, آپس میں ایک دوسرے کو اپنی زبان سمجھاؤ. اس طرح ثقافت بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا, اور ڈھیروں ملک جو ہیں اس کے بنائے ہوئے شہر اب تک ہیں, اس کی بنائی سڑکیں, اس کے بنائے پل. بڑا کبھی پڑھیے کتاب سکندر اعظم چھوٹی سی لے کے, اور بچوں کو بھی پڑھائیے تو بڑی معلومات ہوگی. بہت ہی ذہین آدمی تھا. تو وہاں اس نے ایک بہت شاندار باغ لگایا. اس نے کہا یہاں باغ لگا دو, جلدی سے باغ لگ گیا. اس باغ کا نام اس نے رکھا مرو, میم رے واو, مرو. مرو نہیں, مرو. اب یہ ہے کوئی لفظ ہے, فارسی کا ہو یونانی کا ہو, کچھ ہوں گے معنی اس کے, معنی ہوں گے. اور وہاں اس نے اپنا خیمہ لگوایا, بہت بڑا خیمہ, ریشمی خیمہ اس کا لگا. رات کو سویا, باغ لگ گیا, پرفضا جگہ تھی. جیسے ہی سویا اس نے ایک بار خواب دیکھا کہ پورا آسمان نظر آیا, اور سورج کے برابر ایک ستارہ آسمان سے اترنا شروع ہوا, اور بالکل اس کے باغ کے بیچ میں وہ ستارہ آ کے زمین میں غائب ہو گیا. یعنی سورج کے برابر ایک ستارہ اترا, سکندر اعظم اپنا خواب بیان کر رہا ہے اپنی سوانحات میں, اور زمین میں آ کے غائب ہو گیا, اسی باغ میں جو باغ اس نے بنوایا خراسان میں. ایک دم آنکھ کھلے, تمام اس کے ساتھ نجومی اور یہ اور وہ خواب کی تعبیر بتانے والے سب کو بلا لیتا تھا. وہ جلدی بتاؤ یہ خواب میں نے دیکھا, کیا ہے اس کی تعبیر؟ اس نے کہا یہ جو باغ آپ نے بنوایا ہے اور جس جگہ آپ نے ستارے کو اترتے ہوئے دیکھا ہے, یہ آپ کے بنائے ہوئے باغ میں کبھی ایک دنیا کی عظیم ہستی آئے گی اور اسی جگہ پہ دفن ہوگی. وہ اپنی قوم کا امام ہوگا. وہ بہت بڑی ہستی ہوگی. دیکھیں سکندر کو بشارت دی جا رہی ہے. یہ خواب جب مشہور ہوا اور عباسیوں کو پتہ چلا تو ہارون رشید کو معلوم ہوا, تو اس نے کہا مجھے یہیں دفن کرو. اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ عظیم ہستی کون ہے جو ستارے کی شکل میں آسمان سے اتری ہے. اس نے کہا مجھے یہاں دفن کرو تاکہ وہ ستارہ جیسی ہستی جو یہاں آئے گی اس کا مجھے پہلو مل جائے. یہ نہیں معلوم جسے قید میں ڈالا ہے اسی کا بیٹا ہے وہ. دیکھیے یہ مسلمانوں کی بے خبری تھی اور وہ کافروں کی خبرداری تھی. وہ سکندر ہے, یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جو یہ نہیں جانتا امام کون ہے. یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے ہم کو, اور یہ بتانا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ملک میں امام رہ رہے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے. اور سکندر 2500 برس پہلے خواب دیکھ رہا ہے. خواب نہیں دیکھ رہا, جو اسے بشارت ہو رہی ہے وہ کتابوں میں درج ہے, اور وہی قرآن تک آئی کہ اس نے ستارے کو زمین میں اترتے دیکھا. یہی تو آواز دی قرآن نے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے جب ستارہ اترا. یہ سارے امام ستارے کی طرح اترے. اللہ نے ان اماموں کی قسم کھائی, قسم کھائی. تو یہ ارسطو کا شاگرد, سقراط کا شاگرد افلاطون, افلاطون کا شاگرد ارسطو, اور وہ خواب دیکھ رہا ہے اور وہ خبر دے رہا ہے کہ ایک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے, اور اس کو سزا کیا مل رہی ہے؟ اس عمارت میں اس کا مقدمہ چلے گا, اور مقدمے کے بعد سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ ایک پیالہ بھر کے زہر کھول دیا جاتا اور وہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا, اٹھا اور پی لو. یہ تھی یونان میں سزا. مقدمہ چل رہا ہے, اس کا مقدمہ چل رہا ہے سقراط کا. رات کو جتنے بڑے بڑے
اس کے ججز ہیں اور وکلا ہیں جو وہاں آتے ہیں، کہنے لگے سقراط کوئی دروازے تو بند نہیں ہے، دروازے تو بند نہیں ہیں، تم چاہو تو کسی رات کو بھاگ جاؤ، ہم تمہیں روکیں گے بھی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اتنا بڑا آدمی مارا جائے، تم دوسرے ملک نکل جاؤ، وہاں تمہارا فلسفہ پنپے گا، مشہور ہوگا، لوگ تمہیں مانیں گے، یہ یونانی تمہیں نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھیں۔ اس نے کہا بھائی کیا میں بھاگ کے اپنا نام و نشان مٹا دوں کہ میں جھوٹا تھا؟ میں نے تو ایک کے بارے میں کہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے، تو میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، اس لیے کہ مجھ کو حیدر نے خبر دی ہے کہ اس کائنات کو ایک چلا رہا ہے، میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں، میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا، یہ مجھے زہر کا پیالہ پلا دیں تو پلا دیں، میں بھاگ کے کیوں جاؤں؟ اور سنو، تم اپنے سارے بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کو یہ بات بتا دو کہ سقراط بھاگ کے کیوں نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ سقراط پہ کتاب ملتی ہے، لاہور میں چھپی ہے اور یہاں کراچی میں آپ کو ویلکم پہ مل جائے گی، چونکہ سی ایس ایس میں کورس میں سقراط اور سکندر دونوں داخل ہیں، تو ایک پیپر کے لیے وہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے جس میں ارسطو، سقراط سب کے سوال نامے فلسفے میں آتے ہیں، تب سی ایس ایس کر کے کئی کمشنر وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو سی ایس ایس میں سب یہ پڑھاتے ہیں پاکستان میں۔ تو وہ کتاب جو سقراط صرف اس پہ لکھا ہے سقراط، مشہور کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ خواب اس کا کہتا ہے کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ایک بی بی نقاب پوش، کہ جب وہ آسمان سے اتری تو ان کے تمام کپڑوں میں ستارے چمک رہے تھے اور لگ رہا تھا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، چاروں طرف سے ان پر ستاروں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ ایک بار اتر کر آئیں اور انہوں نے آواز دی، سقراط سقراط ڈرنا نہیں، تمہاری موت تمہاری بدنامی نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں عیسائی کہتے ہیں یہ مریم آئی تھیں، چلیے مریم آئی تھیں، سقراط تو کہہ رہا ہے اگر مریم آئی تھیں تو مریم سے پہلے سقراط کے خواب میں عیسیٰ کو آنا چاہیے تھا، جو گھرانہ پہلے خواب میں آ چکا ہے، محمد خواب میں آئے یا علی خواب میں آئے، تو اب محمد اور عیسیٰ مریم کی کیا رشتہ داری ہے؟ نہیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب آپ حسین کی عزاداری تک پہنچ جائیں گے، زنجیروں میں باندھ کر اسے قیدی بنا کر، اب وہ راستہ پورا میں نے دیکھا ہے اسمبلی ہال سے لے کے جہاں پہ سقراط کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا اور جہاں سے اسے گرفتار کر کے لے گئے، وہ پورا میں نے چل کے اس راستے پہ دیکھا یونان میں، اور میں پورا راستہ چلا، 1.5-2 گھنٹے لگے تاکہ میں اس کا پورا روٹ دیکھوں جس پر وہ قیدی بنا کے لے گا، چاروں طرف مجمع، اتنا مجمع ہوتا ہے کہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ پرانا یعنی 5-7 برس پرانا اسی طرح سارا راستہ بنا ہوا ہے۔ یونان بہت قدیم ملک ہے، تو اگر آپ اس راستے پہ چلیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سقراط کا عروج کیا تھا جب اسے قیدی بنا کے چلے، اب پورا یونان امنڈ آیا اس لیے کہ اسے قیدی بنا کے لے جا رہے تھے، تو جیسے ہی اس کو لے کر چلے اور چاروں طرف مجمع آیا تو ایک بات، اس نے آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے، رونا شروع کیا، تو بڑے بڑے لوگ جو شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اس طرح تم رو رہے ہو پھوٹ پھوٹ کر اور یہ تمہارے آنسو بہ رہے ہیں، تو تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تم نے ملک کے خلاف، عوام کے خلاف، رعایا کے خلاف، بادشاہ کے خلاف بیان کیوں دیا جب تم اتنا تکلیف محسوس کر رہے ہو ان ہتکڑیوں اور بیڑیوں پر؟ اب وہ کہتا چلا، اس نے کہا یاد رکھنا میں تو زہر کا پیالہ پی لوں گا لیکن ایک دن تمہیں پتا چلے گا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو۔ ایک بار اس نے انگلی اٹھائی سقراط اور کہا سن لو یونان کے رہنے والو، یہ سارے نظارے جو دیکھ رہے ہو تم، یہ آسمان کے ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کھلتے ہوئے پھول اور یہ پانی پہ چلتی ہوئی کشتیاں نہیں بنائی گئیں مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے۔
جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے. اب آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں, نہیں بنائے ہم نے آفتاب و مہتاب اور ستارے اور یہ آسمان, اور نہیں بچھایا زمین کا فرش, اور نہیں چلائیں پانی پہ یہ کشتیاں, مگر آل محمد تمہارے لیے. حدیث قصہ میں یہ بیان 2 بار آتا ہے. ایک بار بی بی خود بیان کرتی ہیں, اور ایک بار اللہ آسمان پہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے, اے میرے آسمان پہ بسنے والو, نہیں بنائے یہ زمین و آسمان, نہیں بنائیں یہ کشتیاں پانی پہ چلتی ہوئی, مگر یہ کہ ان کے لیے. سقراط کو خبر ہو گئی حدیث قصہ آئے تطہیر اور قرآن آنے سے پہلے. تطہیر میں قصہ میں حسین ہیں. حسین کا ملک کب شروع ہوا؟ حسینیت کا ملک کہاں سے شروع ہوا؟ یہ تو ابھی ایک جھلک دکھائیے, ایک قدیم ملک کو لیا ہے اور بات شروع کی ہے, لیکن اس کے آنسو نہیں رکے. ایک دن تمہیں پتا چلے گا کہ وہ ہستیاں کون ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی. اور تم مجھے شرم دلا رہے ہو کہ میں قیدی بن کے جا رہا ہوں. کیا میں اپنی سزا پہ رو رہا ہوں؟ اگر تمہیں پتا چل جاتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ میں ان ہتکڑیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان بیڑیوں کو دیکھ رہا ہوں, مجھے تکلیف نہیں ہو رہی, اس لیے کہ میں اس قیدی کو دیکھ رہا ہوں جو دمشق کے بازار میں چل رہا ہے. اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں, اس کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں, لیکن وہ کتنی بہادری سے جا رہا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں تنہا ہوں, میں قیدی تنہا ہوں, وہ قیدی تنہا نہیں آئے گا. سقراط کی بات نہ بھولنا, اس کے ساتھ کچھ عورتیں ہوں گی, کچھ بچے ہوں گے. سقراط مر گیا, لیکن مرنے سے پہلے حسین کی مجلس پڑھ گیا, ذکر سید سجاد کر گیا. یعنی واقع کربلا کا اختتام ہو رہا ہے سید سجاد کی اسیری پر. گویا پورا کربلا واقعہ سمجھ گیا تھا سقراط. آج پوری دنیا کے فلسفے کا دار و مدار سقراط پر ہے, اور سقراط کے عقیدے کا دار و مدار حسینیت پر ہے. نہ سمجھے دنیا تو ہم کیا کریں؟ کتابوں میں سب درج ہے کہ پتہ لگاؤ حسین کہاں کہاں ہیں, حسین کدھر کدھر ہیں. وہ ملک جو آرڈر دے دے یہاں مسجد نہیں بن سکتی, یہاں کوئی مسلمان خطیب, کوئی عالم, کوئی مجتہد, شیعہ سنی کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ پادری اجازت نہ دے دے. لیکن اسی ملک میں جب ماتمداروں نے زنجیر کا ماتم سڑک پہ کیا اور جب اجازت مانگی کہ ہم حضرت زینب کے نام پر ایک امام باڑہ بنانا چاہتے ہیں, تو ان کو اجازت مل گئی. اس لیے کہ پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس اسلام میں اور اس اسلام میں فرق کیا ہے. جو اسلام حسین سمجھا رہے ہیں اس اسلام کو سمجھے مسلمان, ورنہ ترقی نہیں کر پائیں گے. ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اس طرح پارٹیشن کیا کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, جو ماتم نہیں کر رہے ہیں ان کے ہاں سے دہشت گرد نکلے ہیں. پارٹیشن یورپ اور امریکہ میں ہو چکا. اب آپ کے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے؟ اب یہ فارمولہ بدلے گا نہیں. اب کوشش صرف یہ ہے کہ جو عزاداری والے لوگ ہیں ان کو ہم اپنے رنگ میں رنگ کر ملا سکیں. اب یہاں آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان سے اپنے کو الگ رکھ سکتے ہو یا نہیں. سارا مسئلہ یہ ہے. دیکھا میں نے ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہوا, یونان میں تقریر ہوئی میری, سارے حکومت کے نمائندے میری مجلس کا ویڈیو بنا رہے تھے, سارے یونانی مجلس سن رہے تھے. بہت مشکل زبان ہے یونانی. ویڈیو بھی بنایا انہوں نے, ٹیلی ویژن پر بھی بلایا, حکومت کا ہوتا ہے ٹیلی ویژن, ریڈیو والوں نے بھی بلایا, اور انہوں نے مجھ سے نقطۂ نظر پوچھا
تو میں نے یہی بتایا کہ آپ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں عزاداری، یہی لوگ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اسلام امن کا مذہب ہے. پورا اسلام، پوری امت ان کی دشمن اس لیے ہو گئی کہ امت کو امن نہیں چاہیے تھا، فساد چاہیے تھا، جھگڑا چاہیے تھا، لڑائیاں چاہیے تھی. حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے، حسین پہ لڑائی سوار کی گئی. حسین تو کہہ رہے تھے مجھے ہندوستان چلا جانے دو، حسین کو قتل کر دیا. ہمارے ائمہ امن چاہتے تھے. لیجیے تقریر ختم ہو گئی. بس یہی فرق ہے، اور یہی سمجھائیے، یہی بتائیے، پوری دنیا کو بتائیے، پوری دنیا کو سمجھائیے کہ بھائی آپ ہم کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کی پہچان نہیں بنے گی. اے پوری دنیا کے مسلمانوں، تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میں کبھی تعصبی تقریر نہیں کرتا، میں کبھی مناظرہ نہیں پڑھتا، میں کبھی تبرہ نہیں پڑھتا، میں صرف میسج دیتا ہوں، اور میرے میسج شیعہ سنی سب کو پسند آتے ہیں. بس ہاں، شیعوں میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں میسج نہیں سمجھنا ہے. ان سے آپ کو اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے کہ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے. یہی پیغام، یہ آپ کی بقا کا پیغام ہے. اسی میں آپ کی بقا ہے. آپ کی بقا ہے. آپ کی بقا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رنگ بدل دو یا اپنا نام بدل دو. آپ کی بقا یہ ہے کہ 1400 سال سے ہم نے کبھی چھپا کے سب کچھ نہیں کیا علانیہ، لیکن تحفظ لیا ہے مسلمانوں سے اور لیتے رہیں گے. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھ رہے نا آپ؟ تحفظ دینا پڑے گا، اس لیے کہ اصل پہچان ہم ہیں. اصل پہچان ہم ہیں دین کی، اور یہ آپ کو اگر نہیں معلوم تو غیر اقوام کو معلوم ہے. غیر اقوام کو معلوم ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. پورا یونان جانتا ہے، پورا یونان جانتا ہے. مجلس ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، شب بیداری ہوتی ہے، عشرہ ہوتا ہے، اور بیچ مارکیٹ میں امام باڑہ ہے. آپ کو معلوم ہے اولمپکس ہوئے تھے یونان میں، اسٹیڈیم اولمپک کا جو ہے اسی روڈ پر امام باڑہ ہے، اور بڑا بڑا اس پہ لکھا ہے امام بارگاہ ہے زینبیہ. باہر علم لگا ہوا ہے. جس ملک میں آرڈر نہ ہو کہ مسجد بنے، سعودی عرب سر مار کے مر گیا جب اولمپک میچ ہو رہے تھے کہ ایک مسجد بنا دو، اس لیے کہ ہمارے لوگ آئیں گے تو نماز کہاں پڑھیں گے. لیکن اجازت نہیں ملی. یہ جناب زینب کی طاقت ہے کہ یونان میں امام باڑہ کیا کہا تھا شروع میں؟ سعودی حکومت سے بڑھ کر کوئی اسلامی دولت مند حکومت نہیں ہے. وہ اللہ کا گھر یونان میں نہیں بنا سکی. زینب کسی حکومت کی مالک نہیں ہے مگر امام دین بچوں کو اس طرح سمجھائیں جس طرح میں سمجھا رہا ہوں 40 برس سے. اگر اس طرح آپ میسج نہیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں اور جوانوں کو پہنچاؤ گے، یہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ دین سمجھ، آج صرف یونان پڑھا، مصر پڑھیں گے، عراق کے شہر پڑھیں گے. اور یہ نہیں کہ ابھی سے شروع کر دیں. میں نے 2500 برس پہلے سے شروع کیا. ہر ملک کی تاریخ بتا کر اس دور پر آئیں گے. میرے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں کتاب سے پڑھوں. تاریخ میں اپنی آنکھ سے دیکھ آیا، قدیم بھی دیکھ آیا، اور ایک تاریخ بنا آیا وہاں مجلس پڑھ کر. اس تاریخ کا حصہ میں بن گیا یونان میں مجلس پڑھ کر. تو اس تاریخ عزاداری کا حصہ تو میں خود ہوں آپ کے سامنے موجود. جہاں کی کہیے سنا دوں گا. جس ملک میں خود میں پہنچا پہلے اس کی تاریخ بتاؤں گا کہ حسین کب پہنچ چکے. جس سرزمین پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں محمد بن قاسم کے دور میں اسلام نہیں آیا. حسین آ چکے تھے.
حسین کے قدم آ چکے تھے. حسین سب سے پہلے ہمالیہ پہاڑ پر آئے. حسین آنے سے مراد یہ نہیں کہ چل کے آ گئے، نام حسین آ گیا. یہ جملہ کل کی تقریر کے لیے کام آئے گا. پرانے جتنے رہنما گزرے ہر مذہب کے، ان کے اوپر نام حسین وہی بن کے اترتا تھا. ہائے 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 ہائے، کیا پیارا جملہ کہا ہے میں نے. نام حسین سارے رہنماؤں پر لفظ حسین وہی بن کے اترتا تھا. ہر نبی پر حسین کا نام وہی بن کے اترا. نام حسین وہی ہے، وہی سے یہ نام رکھا گیا، اس لیے کہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. پہلا نام حسین کا رکھا گیا. اور کہا نبی نے، علی کچھ نام رکھا بچے کا؟ کہ میں آپ پہ کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے، میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبریل آ گئے اور کہا وہی نام رکھ دیجئے جو ہارون کے بیٹے کا تھا. تو کیا کوئی پرانا نام حسین کا رکھا جا رہا ہے؟ نہیں، ہارون کے بیٹے کا جو نام تھا چھوٹے بیٹے کا وہ رکھ دیجئے. جیسے بڑے بیٹے کا نام ہارون کا، یعنی ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا تو بڑے بیٹے کا نام شبر، چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا تو چھوٹے کا شبیر. تو ذرا قدرت کا معجزہ. نام ہارون کے بیٹوں کے رکھو لیکن ترجمہ رکھو. شبر کا ترجمہ حسن ہے، شبیر کا ترجمہ حسین ہے. اس کا نام حسن، اس کا نام حسین. لیکن پھر یہ کیوں کہا کہ جو ہارون کے بیٹوں کا نام تھا؟ اس لیے کہ حدیث کو کامل کرنا تھا. جنگ تبوک میں جب جا رہے ہیں، علی میں مثل موسیٰ ہوں، تم مثل ہارون ہو، مثال بنتی نہیں اگر شبر و شبیر. اب حدیث کامل ہوئی، اب حدیث کامل ہوئی. یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، حسین نام رکھ دیجئے. اور پھر امام زمانہ نے فرمایا زیارت میں، اے حسن اور حسین تمہارے نام کتنے شیریں ہیں. کیا ہے اس جملے کی قیمت؟ لاکھوں قصیدے اس پر قربان جملے پر کہ حسن اور حسین تمہارے نام اتنے شیریں ہیں کہ ادھر زبان پہ نام آتا ہے دل میں محبت آتی. کائنات میں ہے کوئی ایسا نام کہ زبان پر آئے تو دل میں محبت آ جائے؟ یہ معجزہ قدرت نے اس نام کو عطا کیا. لیکن ادھر حسین کہا اور دل میں محبت آئی، مگر ادھر زینب کہا اور آنکھ سے آنسو گرنے لگے. اس لیے کہ جب بیٹی کے نام کے لیے پوچھا تھا، علی بیٹی کا کچھ نام رکھا؟ کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا. کہا تو میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. جبریل آئے اور کہا اس بچی کا نام زینب رکھ دیجئے، یہ اپنے باپ کی زینت ہے زینب. اور ادھر لفظ نبی نے دہرایا اور آنکھ سے آنسو چلے. گود میں بچی تھی، نام لب پر تھا اور جھک کر بازو چوم رہے، بچی کے بازو چوم رہے. جیسے حسن اور حسین پیدا ہونے کے بعد نبی کی گود میں آئے، اسی طرح حضرت زینب نبی کی گود میں آئیں اور دیکھ کر کہا فاطمہ تمہاری یہ بیٹی خدیجہ کی شبیہ ہے. تمام محدثین نے لکھا کہ حضرت زینب شبیہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں، لیکن آواز لگتا تھا علی بول رہے، لگتا تھا کہ علی بول رہے. لہجہ، فصاحت، بلاغت. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دروازے پر
رو رو کے ہاتھ جوڑے، میرے مولا کا آخری وقت ہے، مجھے بھی زیارت کرا دو۔ ایک ایک کر کے لوگ جا رہے تھے، مل کے آتے تھے۔ اسحق بن نباتہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ملی، میں نے اپنے مولا کی زیارت کی، چہرہ زرد تھا، سر زخمی تھا، سر پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی تھی، زعفرانی رنگ کی، تو اس زعفرانی پٹی اور چہرے کے رنگ میں فرق نہیں پا رہا تھا، اتنا لہو مولا علی کے سر سے بہہ چکا تھا۔ ازبک کہتے ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک اور صحابی مولا علی کے عبداللہ ابن عفیف آ گئے، اور یہ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھے اور جمل میں بھی علی کے ساتھ تھے۔ جنگ کے درمیان ان کی آنکھ میں تیر پیوست تھا، تو ان کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی، دوسری لڑائی میں دوسری آنکھ میں بھی تیر پیوست ہو گیا، دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کہتے ہیں ازبق کہ عبداللہ آئے اور مولا علی کے قدم پکڑ کر رونے لگے اور کہا، مولا کیا میرے آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے؟ اگر آپ صرف ہاتھ پھیر دیں تو دونوں آنکھیں میری روشن ہو جائیں۔ کہاں عبداللہ ابن عفیف، علی تمہیں آنکھیں عطا کر سکتا ہے، روشنی میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن میرے بعد جو ہونے والا ہے، جب تم اس کو دیکھو گے کوفے میں، تو اس وقت تم یہ دعا کرو گے، پروردگار میری دونوں آنکھیں پھوڑ دے، میں نے روشنی کیوں مانگی؟ تو اس وقت تو تم اپنی آنکھوں کو کوسو گے۔ اب تم بتاؤ، روشنی دے دوں آنکھوں میں؟ کیا وہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اگر ایسا ہونے والا ہے کہ جسے میں دیکھ نہ سکوں تو مولا مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، لیکن مولا یہ بتا دیجئے کہ آج ہم آپ کا خطبہ سن رہے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں، یہ آواز اب کب سنیں گے؟ کہ عبداللہ ابن عفیف اب محشر کے میدان میں جب قیامت آئے گی تب علی کی یہ آواز سن سکو گے، آج کے بعد علی کی آواز، علی کا لہجہ تم نہیں سن پاؤ گے۔ دن گزر گئے، 30 ہجری، 40 ہجری، 50 ہجری، اس طرح دن گزرتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے 40 ہجری ختم ہوا، علی کی شہادت ہوئی، 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، 10 برس یوں گزر گئے کہ 61 ہجری کا محرم آ گیا، اور 11 محرم کو عبداللہ ابن عفیف کو دارالامارہ میں بلایا گیا کہ تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، آ کے حاضری دو ابن زیاد کے دربار میں۔ اپنے قبیلوں کے جوانوں کے ساتھ چلتے تو 200 جوان عبداللہ ابن عفیف کو لے کر چلتے، اور ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ چلتے تھے، آ کے دربار میں بیٹھ گئے، جوان بھی ساتھ میں بیٹھ گئے۔ کہ کیوں بلایا ہے تو نے؟ کہ عبداللہ ابن عفیف اس لیے بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے ہم نے کہ تم ہماری بیعت کرو، اور کچھ ایسے نازیبا کلمے امام حسین کے لیے کہے کہ غصے میں اٹھ کر انہوں نے تلوار کھینچ لی۔ جوانوں نے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کیا، ورنہ عبید اللہ ابن زیاد پر حملہ کر دیتے۔ جوان بچا کر دربار سے عبداللہ ابن عفیف کو تلواروں کے سائے میں لے کر باہر نکل آئے، لیکن جب باہر آئے تو بازار میں بڑا مجمع تھا، بہت شور تھا، بڑے باجے بج رہے تھے، بہت ہی خوشی منائی جا رہی تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی،
قبیلے والوں سے پوچھا بھائی کیسا شور ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کوفے کے بازاروں میں باجے کیوں بج رہے ہیں؟ ایسے میں آگے بڑھ رہے تھے سارے نوجوان عبداللہ ابن عفیف کو لیے ہوئے کہ ایک بار وہی وقت تھا کہ بے پردے کی ہماری اور وہ ناقہ, اور اس پر سے ایک آواز آ رہی تھی, شمر ذرا یہ باجے بند کروا دے, مجھے کوفے والوں سے کچھ کہنا ہے, اس شور کو رکوا دے تاکہ علی کی بیٹی کچھ کہہ سکے, کچھ بات ان سے کر سکے. شمر نے کہا یہ باجے نہیں رک سکتے, یہ آوازیں ہمارے اختیار میں نہیں. کہ ایک بار گھٹنوں کو اماری پہ رکھ کر شہزادی زینب نے کلمے کی انگلی سے کہ ہاتھ بندھے تھے, اب جو اشارہ کیا تو چاروں طرف سناٹا چھا گیا. مورخ کہتا ہے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی ہل نہیں رہی تھیں, اونٹ اپنے سر بھی نہیں ہلا رہے تھے. اور ایسے میں جناب زینب نے اللہ کی حمد کے بعد جو خطبہ عظیم الشان کوفے کے بازار میں دیا, جیسے ہی وہ خطبہ شروع کیا ایسا لگتا تھا کہ سناٹا ہو گیا ہے اور چاروں طرف آواز گونج رہی تھی کہ عبداللہ ابن عفیف نے اپنے جوان ساتھیوں سے پوچھا کیا قیامت آ گئی, کیا محشر کا دن آ گیا, کیا عصر کا دن واقع ہو گیا؟ سب نے کہا عبداللہ قیامت کا دن نہیں ہے, کوفے کا بازار ہے, کیسے سمجھے کہ قیامت آ گئی؟ کہ اس لیے کہ علی نے یہ کہا تھا کہ میری آواز قیامت کے دن سنو گے. یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے, کہیں علی بول رہے ہیں, کہ علی نہیں ہے, یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن بے پردہ بغیر چادر کے ماتم حسین حسین حسین.